آپ نے مسجد قباء کا ایک انصاری کو امام بنایا۔ وہ جب سورت فاتحہ تلاوت کرتے تو اس کے بعد وہ پہلے سورت اخلاص پڑھتے، سورت اخلاص پڑھنے کے بعد وہ کوئی اور سورت پڑھتے۔ تو آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا کہ ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت ملا لیتے۔ آپ نے اسے بلایا اور پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورت اخلاص سے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر میں اس سورت کو ہر نماز میں تلاوت کر لیتا، ہر رکعت میں۔ آپ نے فرمایا سورت اخلاص کے ساتھ تیری یہ محبت تجھے جنت میں ضرور داخل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورت اخلاص کو محبت سے پڑھا جائے کہ یہ رب کی صفتیں ہیں، رحمان کی صفات ہیں، تو یہ جنت میں داخلے کا کیا بنے گا؟ سبب بنے۔ اس سے بھی ایک دلچسپ روایت آپ کو سناتا ہوں۔ جبریل امین میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہیں، اتنے میں سامنے سے حضرت ابو ذر آ گئے۔ ابو ذر غفاری، یہ ذہن میں رکھے، غفاری نہ غفاری، غفار ان کے قبیلے کا نام، عام لوگ دیکھتے ہیں تو غفاری پڑھ دیتے، ابو ذر غفاری۔ وہ سامنے سے آئے تو جبریل نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ ابو ذر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ تو جبریل امین نے کہا کہ ابو ذر کو آسمان والے اس لیے جانتے ہیں کہ یہ ان میں عاجزی ہے، اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، ایک اس وجہ سے اور ایک اس وجہ سے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے سورت اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو سورت اخلاص کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آسمان والے بھی ابو ذر سے واقف۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ یہ بڑے عظیم صحابی، ان کا انتقال ہوا تو میرے آقا نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں اتارے گئے۔ 70,000، 70 کا لفظ بھی کثرت سے کنایہ ہے، یعنی لاتعداد فرشتے۔ اس کی وجہ میرے آقا نے یہ بیان کی کہ حضرت سعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہر وقت سورت اخلاص پڑھا کرتے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کو اتارا۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جس صحابی کی میں بات کر رہا ہوں یہ معاویہ لیسی ہیں۔ غزوہ تبوک میں جبریل نے میرے نبی کو اطلاع دی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد کہ یا رسول اللہ آپ کا صحابی معاویہ لیسی مدینے میں انتقال کر گیا ہے اور رب نے اس کے جنازے پر 70,000 فرشتوں کو اتارا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا اس فرشتوں کے اترنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ
آپ کا یہ صحابی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورت اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، جہاں کوئی بزرگ ملا، اللہ والا ملا، کوئی نیک بندہ ملا، اس کے قریب ہوئے، حضرت جی کوئی وظیفہ دسو، وظیفہ کوئی بتائیں آپ، اور پھر اس کے بتائے ہوئے وظیفے کو وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی نص ہو گئی ہے۔ وہ بزرگوں کے تجربے ہوں گے نا، تجربہ ہوگا اس بزرگ کا کہ یہ وظیفہ پڑھو تو اس لیے ہے، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ کام ہو جاتا ہے، یہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم اس وظیفے کو کیوں نہ پڑھیں جس کی عظمت اور نیکیوں پر مہر لگائی ہے میرے نبی نے۔ یہ میں نے آپ کو پانچ روایتیں سنا دیں۔ سورت اخلاص، قل هو اللہ احد،